بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو، جب سے انسان پیدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ان میں کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں جو خصوصی ہیں، اور ایک چیز یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی دل کی بات کسی ایسی پرسن پہ آدمی پہ اشکارا ہو جائے جو غیر متعلقہ ہو، اور اس کے لیے وہ مختلف چیزیں اپناتے ہیں، اور مختلف وقتوں میں بہت سی چیزیں ہیں اس خفیہ رکھنے کے لیے، اور اس کو کہتے ہیں ٹیکنیکل زبان میں سائفر یا انکرپشن یا سکروفون۔ ایسی کئی چیزیں بہت سے ہیں۔ یہ ٹیلی کمیونیکیشن کا ایک پورا شعبہ ہے انجینئرنگ سائٹ پہ، اور یہ بہت ترقی یافتہ ہے اور اس کی بہت ضرورت ہے، ملکوں کو بھی ہے، اور دنیا میں جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، جہاز بناتے ہیں، ٹینک بناتے ہیں، شپ بناتے ہیں، میزائل بناتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں، وہ اس راز کو چھپانا چاہتے ہیں، کسی کو بتانا نہیں چاہتے، اور اس پر اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ اپنا تعلقات رکھنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، تو اس ہر ملک میں جو تھوڑا قابل قدر ہو، وہاں ہر ملک کی ایمبیسی ہوتی ہے۔ وہ ڈائریکٹ بات نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں کوئی، کیونکہ اس کے درمیان کوئی انٹرسپ کر لے گا اور راز فاش ہو جائے گا اور اس کا توڑ نکالیں گے وہ، تو اس کے لیے وہ وہاں نمائندہ دفتر جو ہوتا ہے اس کو سفارت خانہ کہتے ہیں، اور اس کو پلین زبان میں وہ بات کرتے ہیں کہ بھئی ایسے ایسے کرنا چاہیے، یہ ہوگا، وہ ہوگا، یا فلانے دن کو دورہ ہوگا، یہ ساری چیزیں وہاں جاتی ہے۔ وہاں ایک سیکشن ہوتا ہے، اس کے سفارت خانے کے اندر ایک دفتر ہوتا ہے، اور اس دفتر جو ہے اس میں یہ باتیں چلی جاتی ہے پلین لینگویج، اور اس کو وہ سائفر کوڈ میں چینج کر لیتے ہیں۔ اس میں سائفر اسسٹنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا کام یہی ہے، ان کا علم یہی ہے، اور پھر وہ وائرلیس کے تھرو، کمیونیکیشن کے تھرو، سیٹلائٹ کے تھرو پھر وہ چلی جاتی ہیں، اور اپنے ملک میں وہ فارن آفس ہوتا ہے، وہاں ایک دفتر ہوتا ہے، اور ان کا کام یہی ہے، وہ ریسیو کر لیتے ہیں۔ وہ میڈیا ہے درمیان میں، اگر کوئی اس کو انٹرسپٹ کرے، پکڑے، دیکھے، استعمال کرے، ان کو کک نہیں پڑے گا کہ یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا تھا۔ وہ کوڈڈ لینگویج ہوتا ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے، بس جب وہاں پہنچ جاتے ہیں، یہ سب ملک کرتے ہیں اور یہ ضرورت ہے، تو وہاں جب پہنچ جاتا ہے تو وہاں ایک سیکشن ہوتا ہے، اور اس کو ڈی کنورٹ کر کے واپس اسی پلین لینگویج میں لے کے آتے ہیں، اور وہ پلین لینگویج اس دفتر سے، یعنی جہاں اس دفتر میں گیا تھا ایمبیسی میں، وہاں پلین لینگویج تھا، اور آگے جب گیا تو وہ انہوں نے انکرپٹ کیا، کوڈڈ کیا۔ جب یہاں فارن آفس میں وہ آیا، وہ انکرپٹڈ تھا، سائفر لینگویج میں تھا، جب وہ باہر نکالیں گے، کیونکہ کس کو بھی سمجھ نہیں آئے گی، تو جب باہر نکالیں گے تو وہ پلین لینگویج ہو جائے گا۔ صرف فرق اتنا ہوگا کہ اگر بہت اہم چیز ہو، بہت سیکرٹ ہو، تو اس کے اوپر لکھے گا ٹاپ سیکرٹ، اگر تھوڑا سا کم ہو تو اس کے اوپر لکھے گا سیکرٹ، اگر اس سے بھی کم ہو اس کے اوپر کانفیڈینشیل لکھے گا، اگر اس سے بھی کم ہو تو بالکل کچھ بھی نہیں لکھیں گے، اور عام زبان میں وہ پھر جو کنسرن ہے کہ اگر وہ دفاع کے بارے میں ہے، کوئی اسلحہ خریدنے کے بارے میں، یا کسی ملک کے بارے میں ہے، وہ اس کو بھیج دیں گے کہ بھائی تمہارے لیے یہ خط ادھر سے آیا ہے۔ اس کا مقصد سمپل لینگویج میں یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر جس زمانے میں خط و کتابت ہوتا تھا، تو وہ خط جو تھا، اگر کوئی فوج میں ہوتا، زیادہ تر لوگ فوج میں ہوتے تھے، تو وہ کسی خط لکھوا لیتے تھے، اردو میں ہوتا، اور وہ آدمی پٹھان ہوتا، ابھی وہ جب بات کرتا تو وہ جو لکھنے والا تھا وہ اس اردو میں کنورٹ کرتا، یہ کوڈ ہو گیا، سائفر ہو گیا۔ وہ خط جب یہاں آ جاتا تو پھر اس کو والدین، پھر وہ پٹھان ہے نہیں سمجھتے تھے اردو، تو پھر جو آدمی اس کو سناتا تھا وہ پشتو میں سناتا تھا۔ بس یہی سسٹم ہے، آسان کام ہے، اس کا جو ہے کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ بھئی سائفر کس کو ملا ہے، سائفر کہاں آیا،
یہ چیزیں جو ہے غیر لازمی، پتہ نہیں ان پڑھ لوگوں جس کو سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ چیزیں بڑا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں. بھائی جس کے بارے میں یہ لکھا گیا اس کو خط پہنچ گیا، برائی کیا ہے اس میں؟ اور یہ سائفر جو ہے انکرپشن جو ہے، اگر آج کل آپ دیکھیں واٹس اپ جو ہے، اس کے اوپر آپ کھولیں واٹس اپ، اوپر سے آتا ہے کہ یہ آپ کا یہ میسج جو ہے یہ انکرپٹڈ ہے اینڈ ٹو اینڈ. اینڈ ٹو اینڈ مطلب کہ آپ بھی یہاں سمپل بولتے ہیں، جس کے پاس پہنچتے وہ بھی سمپل ریسیو کرتے ہیں، مگر درمیان میں انکرپٹڈ ہے، کوئی بھی اس کو ریسیو نہیں کر سکتا. اگر ریسیو بھی کرے، انٹرسپٹ کرے، تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. اسی طرح وہاں سے آپ فوٹو بھیجتے ہیں، آپ ویڈیو بھیجتے ہیں، یا کامن لینگویج میں بات کرتے ہیں یا میسج بھیجتے ہیں، سارے انکرپٹڈ ہو جاتے ہیں. اور یہی مثال جو ہے وہ کمپیوٹر کا ہے. کمپیوٹر کا جو کی بورڈ ہے، ہم اس پہ ABCD لکھتے تھے، الف با تا لکھتے ہیں، مگر یہ کمپیوٹر میں جب اندر جاتا ہے وہ مائکرو پروسیسر میں، تو وہ انکرپٹڈ ہو جاتا ہے بائنری کوڈ میں، 1-0 میں کنورٹ ہو جاتا ہے. سارا جو بھی چیزیں وہ 1-0، جس لیے اس کو ڈیجیٹل کہتے ہیں. 2 ڈیجٹ ہے، بس 1 ہے اور 0. اس لیے آج کل ہم کہتے ہیں یہ ڈیجیٹل ایج ہے. ڈیجیٹل ایج کا مطلب ساری چیزیں 0-1 پہ کنورٹ ہو جاتی ہے. اور پھر آگے جو مانیٹر پہ آتا ہے، جو باہر نکلتا ہے اس سے، وہ پھر سے سمپل لینگویج ہوتا ہے، یا تو وہ فوٹو ہوتا ہے، یا ویڈیو ہوتا ہے، یا بات ہوتی ہے. یہی بات جو ہے انکرپشن کا ہے، یہی سائفر کا ہے. پتہ نہیں یہ لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، بھائی کس کے ساتھ بیٹھیں، یہ پہلے پڑھیں کہ یہ ہوتا کیا ہے. یہ کچھ بھی نہیں. جیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ پٹھان لوگ جو ہے، میں خود پٹھان ہوں الحمدللہ، جب ہم ادھر باہر ملکوں میں جاتے ہیں، عربی کے سامنے، وہ عربی ہے، آپس میں ہم اس کڑے ہو گئے کوئی بات پوچھتے ہیں، ہم 2 پٹھان کڑے ہیں، ہم آپس میں بھی بات کریں گے، مگر وہ عربی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ ہم کوڈڈ لینگویج میں بات کرتے ہیں، اس میں اس چیز کا ذکر نہیں کرتے ہیں کامن چیز کا، تاکہ اس کو سمجھ آئے. اسی طرح ہم انگریزوں سے بات کرتے ہیں، پھر بھی ہمارا پٹھان جو ہے وہ آپس میں، جس کی یہ کوالٹی ہے کہ آپس میں پشتوں میں بات کریں گے، اور وہ کس کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. اور پھر اسی طرح جو ہے یہ پنجابی ساتھی ہمارے پاکستان کے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں. آپ یقین کریں، جو ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ اردو میں کرتے ہیں، وہ بھی ہم سے اردو میں بات کرتے ہیں، مگر ہمارا لینگویج سب کے لیے جو ہے وہ سائفر ہے. ہم آپس میں جب بات کرتے ہیں کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی ہے کہتے کیا ہیں. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوالٹی دی ہے. اگر ہمارے سامنے عربی بھی بات کرے ہم سمجھتے ہیں، پنجابی بات کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں، انگریز بات کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں، جرمن بات کرے ہم سمجھتے ہیں، اسپینش بات کرے ہم سمجھتے ہیں، فرانسیسی بات کرے ہم سمجھتے ہیں. مگر ہمارے زبان اللہ نے ہمیں ایسے دیے کہ یہ سائفر ہے، کوئی بھی کس کو سمجھ نہیں آتی، جس کو ہم نے سمجھانا ہوتا ہے اس کو سمجھ آتی. یہ ہے سائفر. یہ اتنے شور غوبل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی جس نے بھیجا وہ تو سائفر ہی میں بھیجا. پھر ہمارے ایک بڑی پڑھی لکھی خاتون ہے جو آج کل وزیر اعلیٰ ہے، وہ کہتے جی اگر یہ ایسا ہوگا تو پھر حکومت ہمارے پاس سائفر نہیں بھیجی. وہ بھائی حکومت سائفر نہیں بیچتی، یہ تمہارا سفارت خانہ سائفر بیچتی ہے. ادھر اور ادھر فارن آفس آتا ہے. حکومت جو ہے وہ کبھی بھی سائفر نہیں بیچتی، وہ تو سمپل لینگویج میں کہتا ہے، اور پھر وہ کنورٹ ہو کے ڈی کوڈڈ ہو کے ہمیں پھر سمپل لینگویج میں ملتا ہے، کیونکہ اس کوڈڈ لینگویج کو کوئی بھی نہیں سمجھتا. اور جو بڑی بڑی کمپنیاں، وہ کمپیوٹر میں آج کل پروگرام بنتے ہیں، جب آپ کمپیوٹر میں وہ میسیج دے دیتے ہیں، وہ کوڈڈ ہو کے وہاں جاتے ہیں، وہاں وہ ڈی کوڈ ہو کے، کیونکہ پھر تو راز کی باتیں ہیں، کوئی بھی اپنی راز کی بات دوسرے کو سنانا نہیں چاہتا. تو یہ ہے سائفر. اور سائفر کا اتنا واویلا بنایا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سائفر کا تو اس کے ساتھ تعلق نہیں. سائفر ایک میکانزم ہے، جس میکانزم کے تھرو وہ ہمارے میسیج آتے ہیں. ابھی کوئی بات کرتا ہے اور میں خط لکھتا ہوں کسی اپنے بھائی دوست کے پاس، اور اس میں کوئی بات ہوتی ہے، تو ہم نے ڈاکخانے کو پکڑے کہ بھائی تم نے یہ خط کیوں لے گیا؟ وہ بھائی ڈاکخانے کے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سائفر کا محکمہ ایک ڈاکخانے کا کام کرتے ہیں، وہاں سے ایک لیٹر آتا ہے. اور ہمارا جو ٹیلی گرافک سسٹم ہوتا ہے، ٹیلی گرام ہوتے تھے، یہ بھی سائفر تھا. وہ ہم اس کو سمپل بات کرتے تھے، آگے سے وہ ڈڈ ڈا ڈا ڈی ڈا ڈا اس لفظ میں چینج ہو کے وہ دوسری جگہ پہنچتا، اور پھر وہاں آدمی جو بیٹھا ہوتا ہے اس کو ریسیو کر کے وہ پھر کنورٹ کرتا سمپل لینگویج میں. اس کے پاس اس کا نام تھا مورس کوڈ، اور اس مورس کوڈ کو آپ سائفر کا نام دے. بہت سی چیزیں ساری دنیا میں ہے، کوئی بھی راز نہیں چاہتا،
مگر ہمارا تعلق جو ہے ان پڑھوں سے پڑا ہے، اپنے آپ کو بڑا پارسا کہتے ہیں، ان کو کک نہیں آتی، لوگوں کو بھی مصیبت میں ڈالی ہے۔ بھائی پہلے تو اس کو سمجھو کہ یہ ہے کیا اور یہ کیا ہوتا ہے۔ جی اب اس فارن آفس اور وہ ایمبیسی کے درمیان جتنا بھی کرسپانڈنس ہوتا ہے وہ سائفر کے تھرو ہوتا ہے، باقی اس کو جو میسج آتا ہے وہ بھی پلین ہوتا ہے، اس سے باہر نکلتا ہے وہ بھی پلین ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، یہ بہت بڑا علم ہے، یہ ایک برانچ ہے، اس کی اشد ضرورت ہے۔ اور یہ ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، جتنے بھی ہماری ڈپارٹمنٹ آرمی میں ہے، کہاں بھی ہے، یا ہم ہارٹ لائن میں کہتے ہیں فلانے ملک کے درمیان اور اس ملک کے درمیان ہارٹ لائن قائم کی گئی۔ ہارٹ لائن جو ہوتی ہے وہ نمبر ملانا نہیں پڑتا، مگر پھر بھی وہ جو ٹیلی فون دونوں طرف ہوتے ہیں وہ سکروفون اس کو کہتے ہیں، وہ ایسا ٹیلی فون نہیں ہوتا جو ہمارا عام ہوتا ہے۔ درمیان میں اگر تھرڈ ملک نے یا سیٹلائٹ میں یا کہاں سے جا رہا تھا اور کس نے اس کو سنا، ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا، اس کو سکروفون کہتے ہیں۔ اور یہ سارا نظام پہلے سے جاری ہے اور یہ آخرت تک جاری رہے گا۔ ویسے اگر کسی کو آپ لوگوں نے سزا دینا ہے تو ان سے یہ سائفر یہ کیا مصیبت ڈالی ہے، سمپل بتاؤ کہ بس بھئی یہ آدمی ہمیں پسند نہیں ہے، اس کو مارو، بس اللہ خیر صلاح۔